خاص طور پر کے پی کے کی جو صورتحال ہے، سب سے پہلے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو معاملات ہیں وہ تھوڑے گمبھیر ہو گئے ہیں، اور حماد حسن صاحب نے ہماری پروگرام میں 2-3 ماہ پہلے کہا تھا کہ فارورڈ بلاک کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ تو حماد بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں کے پی کے سے ہی شروع کروں گا، آپ اس طرف اشارہ کر بھی چکے تھے، تو مجھے یہ بتائیے گا ادھر اصل جو معاملہ ہے، شکیل خان صاحب جو کہ ایک وزیر ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے ریزائن کیا، اصل ماجرا کیا ہے، ریزائن کیوں کیا ہے، اور اس کے بعد کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں علی بھائی، میں 10 اگست کو یعنی 8-9 دن پہلے اپنے ویلاگ میں اس سکینڈل کا اور اس معاملے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر بھی چکا تھا۔ شکیل خان پی ٹی آئی کے بہت پرانے ورکر ہیں اور یہ تیسری مرتبہ ایم پی اے بنے ہیں ملاکنڈ سے۔ ان کا تعلق عاطف خان گروپ سے ہے۔ عاطف خان مردان کے ہیں اور قریبی ملاکنڈ پڑتا ہے، تو یہ عاطف خان کا جو گروپ ہے جس میں مشوانی، ظاہر شاہ تورو فوڈ منسٹر، یہ شکیل خان، یہ سارے اسی گروپ سے ہیں۔ عاطف خان کے ساتھ بھی وزیر اعلیٰ کے اختلافات ہیں ایک عرصے سے۔ تو شکیل خان سی این ڈبلیو کے وزیر تھے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا میڈیا میں۔ عمران خان نے ان کو بلایا تھا اڈیالہ میں، اور ان سے کہا تھا کہ جا کے اپنی حکومت کے خلاف یا کرپشن کے خلاف پریس کانفرنس کر لے۔ جب یہ پشاور واپس گئے تو رات کے وقت اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا، لیکن گنڈاپور اس کو ڈھونڈتے رہے اور بالآخر اس کو جا لیا۔ دوسرے دن جب یہ پریس کانفرنس کرنے آئے تو اس کے ساتھ بیرسٹر سیف کو بٹھایا، وہ جو گنڈاپور کا خاص آدمی ہے، اور بیرسٹر سیف کی ریپوٹیشن انتہائی خراب ہے۔ تو پھر وہ اسی طرح کھل کر وہ بات نہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اصل میں معاملہ سیکٹری کی پوسٹنگ پر تھا دونوں کے درمیان۔ ایک افسر ہے ادریس خان، شکیل خان اس کو ایز اے سیکٹری سی این ڈبلیو لانا چاہتے تھے، اور بعض ذرائع کہتے کہ اس کا شکیل خان کے ساتھ کچھ پیسوں کا لین دین بھی ہوا تھا، لیکن کم از کم اس بات کو زیادہ تقویت حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کے کوئی ایویڈنسز نہیں ہے۔ لیکن ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اچانک ایک اور سیکٹری کی پوسٹنگ کر دی گئی، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین کا ان کے ساتھ معاملہ طے پایا تھا۔ لیکن چلے ہم آج کے اس پر آتے ہیں۔ شکیل خان نے استعفیٰ دیا، اور وہ جو ایک کمیٹی عمران خان نے بنائی تھی جس میں جنید اکبر بھی شامل تھے جو ملاکنڈ سے ایم این اے ہیں، تو وہ چونکہ ملاکنڈ سے ہیں، شکیل خان بھی ملاکنڈ سے ہیں، تو گنڈاپور نے اس کو کمیٹی سے ہٹایا اور اپنے قریبی دوست سابق گورنر شاہ فرمان کو لے آیا۔ کمیٹی کے باقی 2 ممبران قاضی انور ایڈوکیٹ ہیں جو کافی عمر رسیدہ ہیں، 80+ ہے، اور وہ مطلب زیادہ ایکٹیو بھی نہیں ہے، اور ایک اور ممبر ہیں کمیٹی میں۔ تو وہ کمیٹی بھی ایک طرح سے اپنے ہاتھ کے نیچے کر لی گنڈاپور نے۔ اب اس کمیٹی کو بڑے بڑے میگا کرپشن دکھائی نہیں دیے، لیکن جو گنڈاپور کا مخالف تھا تو اس کے خلاف کمیٹی نے کچھ سفارشات دے دی کہ یہ کرپشن ہو رہا ہے۔ کروا لیا نا، مینوپلیٹ کر دی کمیٹی جو ہے وہ اپنی مرضی کے وہی اب شکیل خان نے استعفیٰ دیا پرسوں، لیکن گنڈاپور کا دعویٰ ہے کہ میں نے اسے کمیٹی کے سفارشات پر برطرف کیا ہے۔ ظاہر کمیٹی بھی گنڈاپور کی ہے، تو گنڈاپور کی گرفت صوبے پر مکمل طور پر گنڈاپور کی گرفت ہے، اور جو عمران خان کے لوگ ہیں ان کو وہ بہت پیچھے دھکیل گئے ہیں۔ اچھا، جوابی خط جو کمیٹی کو اس نے لکھا ہے شکیل خان نے، تو اس نے اپنے ہی حکومت پر بدترین الزامات لگائے ہیں، اور یہاں تک کہا ہے کہ سیکٹری سی این ڈبلیو نے مجھے کہا کہ آپ کو 3 کروڑ کا حصہ ملے گا، تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے، تو کہتے کہ اس نے کہا کہ چلو ہم 5 کروڑ کر لیتے ہیں اور آپ کو ایک فارچونر گاڑی بھی دیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک بات یہ ہے، آپ میری بات غور سے سن لیجئے، کہ شکیل خان اپنے خط میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مجھے سیکٹری سی این ڈبلیو نے کہا کہ میں نے 20 کروڑ گنڈاپور کو دیے، اور گنڈاپور نے کہا کہ اس میں سے 10 کروڑ روپے میں نے اوپر لوگوں کو پہنچانے ہیں۔ تو اوپر سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ فیڈرل میں تو ان کی حکومت نہیں ہے، وہ تو کسی اور کی حکومت ہے، گورنر تو کسی اور پارٹی کا ہے،
تو پھر اوپر کی جانب اشارہ کیا ہے؟ یہ انتہائی خوفناک بات ہے کہ ایک اوپر کون ہو ایسے وقت سکتا ہے، کس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا یہی سمجھ؟ سوال، یہی سوال تو ہم بحیثیت صحافی اٹھا رہے ہیں، اور اگر کسی اور سمت اشارہ جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں اس سے کہ اس وقت جب کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد فوج کے بارے میں ایک بہت مثبت تاثر سامنے آیا ہے، خصوصاً آرمی چیف کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنے لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالا، اور ایک عمومی تاثر بہت اچھا ہے، لوگوں میں بہت خوش امیدی اس سے آ گئی ہے کہ اب کوئی بھی قانون سے مبرہ نہیں، اپنے ہی جرنیل کو پکڑا، اپنے ہی بریگیڈیئرز کو پکڑا، اپنے ہی لوگوں کو پکڑا، تو لوگوں کی جو مثبت تاثر بن رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گنڈاپور اس تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں کہ اوپر کے لوگوں کو بھی میں نے 10 کروڑ روپے پہنچانے ہیں؟ اوپر کا نام لے کر کے اس لیے نام لے دیا کہ چلو یہ شکیل چپ ہو جائے گا اوپر کا سن کے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اوپر والوں کو یہ پتہ بھی نہ ہو، ان کا نام استعمال ہو رہا ہو۔ ان یعنی جو میرے معلومات ہیں تو کسی کو بھی علم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بلیک میلنگ کس طرح ہو رہی ہے۔ کرپشن تو چھوڑے، کرپشن تو اس وقت خیبر پختونخوا میں تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی کہ سی این ڈبلیو، فارسٹ، اریگیشن، لینڈز، یہ جو یونیورسٹی کی زمین مردان میں بیچی جا رہی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، اور اربوں روپے کی کرپشن۔ بلکہ کل میری ایک بہت باخبر آدمی سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ 5 مہینے کے اندر اندر 50 ارب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ تو صوبہ تو آلریڈی دیوالیہ ہو چکا ہے، مقروض ہے، صورتحال انتہائی ہماری خراب ہے، 5 ارب کی اب تک کرپشن ہوئی ہے، کیا اس کا پی ٹی آئی کو نہیں پتا، عمران خان صاحب کو نہیں پتا؟ اگر نہیں پتا ہے نہیں، تو پھر پانچ ہمیں یہ ارب کی کنسیپٹ کیوں ہو رہا پانچ ہے؟ 5 ارب کی نہیں نہیں، 5 ارب کی کرپشن نہیں ہوئی۔ 5 ارب کرپشن تو صرف فوڈ میں سکینڈل آیا تھا، کہ وہ جو پنجاب سے گندم خریدی گئی تھی 29 ارب غالباً، تو اس میں 5 ارب کے گھپلے کا کرپشن سامنے آیا تھا، اور اس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ 50 ارب سے زائد کی بات کر رہا ہوں میں، کہ 50 ارب سے زائد کرپشن صرف 5 مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک بنگلے کی نشاندہی کی تھی شامی روڈ پر، کہ وہاں کیا معاملات طے پاتے ہیں، کون صوبے کے اہم ترین شخصیت کا قریبی عزیز وہاں شام کو بیٹھتا ہے، کیا کیا معاملات طے پاتے ہیں۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ صورتحال وہاں کس سمت میں صوبے کی اور پی ٹی آئی کے کس سمت میں جا رہی ہے۔ مطلب یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، میں یہاں پر تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ معاملہ اصل میں شکیل خان کے ساتھ سیکٹری کا تھا، اور گنڈا پور کے جو بھائی ہیں فیصل امین، وہ کہ دوسرے سیکٹری کے ساتھ معاملہ طے کر چکے تھے۔ طے کرنے سے مراد آپ کی کیا ہے کہ وہ جو کرپشن کے معاملات ہوتے ہیں، یا کہ تو ہمارا بندہ ہے، ککس بیکس کے معاملات تھے جو طے کر چکے تھے؟ ظاہر ہے یہی بات تھی، بلکہ اس کے بارے میں پشاور کے 2 معتبر صحافیوں نے، بلکہ خصوصاً ایک سینئر صحافی ہے طارق آفاق صاحب، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ 15 کروڑ پر معاملہ طے پا چکا تھا۔ اور بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ٹھیکے تھے، جو کمیشنز تھے، جو کک بیکس تھے، تو وہ پھر الگ ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نارتھ وزیرستان میں سی این ڈبلیو نے جو ایکسین ہے وہاں پر وحید اللہ، اس کو کوئی 300 ملین ان کا فنڈ بنتا تھا، اسے 650 ملین پر لے جایا گیا۔ تو کیوں لے جایا گیا؟ تو یہ کچھ معاملات ہیں کہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، کرپشن کے حوالے سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے، مس مینجمنٹ کے حوالے سے، اور اوپر سے یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ کئی سنجیدہ منطقوں کا نام بھی استعمال کیا گیا ہے اس سلسلے میں۔ بالکل ٹھیک ہے ہماد بھی، یہ ابھی چونکہ یہ جو ایشو ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ اختلافات شروع ہو گئے۔ عاطف خان جو کہ سینئر ہے وہاں پہ، وہ شکیل خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جنید اکبر شکیل خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پارٹی پہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ آوازیں شکیل خان کے حق میں اٹھ رہی ہیں۔ تو کیا یہ معاملہ کسی فارورڈ بلاک یا تحریک عدم اعتماد کی طرف جا سکتا ہے گنڈا پور کے لیے؟ دیکھیں، گنڈاپور کو جہاں سے حمایت حاصل تھی تو اس وقت تو یہ ممکن نہیں تھا، حالانکہ عملی طور پر ایک غیر محسوس طریقے سے فارورڈ بلاک اپریل میں معرض وجود میں آیا تھا۔
اور اس فارورڈ بلاک کی قیادت سابق اسپیکر مشتاق غنی کر رہے تھے، جو ابٹاباد سے ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر۔ ان کے اپنے ریزرویشنز تھے، کیونکہ وہاں پہ گوہر ایوب ہزارے میں کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر بنوایا، اور پھر مشتاق غنی کا نام جو شارٹ لسٹ ہوا تھا اس کو نکال دیا۔ تو مشتاق غنی کا اب وہی غصہ تھا۔ پھر اور بھی بہت سارے ممبران تھے، فضل الہی خان پشاور سے تیسری مرتبہ ایم پی اے بنے، ان کو منسٹر نہیں بنایا، لیکن مینا خان افریدی کو منسٹر بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ مینا خان افریدی اور قاسم علی شاہ دونوں پشاور سے منسٹر ہے، اور دونوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں آخری رات میں معاملات طے پا گئے تھے، ورنہ وہ شارٹ لسٹڈ بھی نہیں تھے۔ تو فضل الہی کو بھی نہیں بنایا۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اس وقت 54 نئے ایم پی ایز ہیں صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ 90-91 تو ان کے ممبران ہیں، تو یہ باقی جو ہیں یہ پرانے ممبران ہیں، یہ پہلے بھی منتخب ہوتے چلے آ رہے تھے۔ تو ان لوگوں کے ریزرویشن سے اور ایک فارورڈ بلاک عملی شکل میں، گو کہ عملی شکل میں نہیں لیکن ایک غیر محسوس طریقے سے وہاں پر موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی گنڈاپور کی پس پردہ حمایت ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں صورتحال کس سمت میں جائے گی۔ وہ پھر چند گھنٹوں کے اندر اندر سارا منظرنامہ بدل جائے گا۔ پس پردہ حمایت وہیں سے ہے جن کا ذکر کیا گیا تھا کہ اوپر بھی پیسے جاتے ہیں، جن کا نام استعمال کیا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اور کس کی حمایت ہو سکتی ہے؟ ورنہ گنڈاپور تو ان کے خلاف تو ایک دو کیسز بھی ہیں جو پینڈنگ ہے۔ گنڈاپور ادھر ادھر جائیں گے تو وہ کیسز لگائے جائیں گے، اور گنڈاپور کو ماضی کی طرح نااہل کیا جائے گا جس طرح سیاستدانوں کو کیا جا رہا تھا۔ تو گنڈاپور تو پھنسے ہوئے ہیں اور بات مان رہے ہیں، البتہ سٹیج پر آ کر بڑی بڑی باتیں اور دھمکیاں لگاتے، اور اس سے پی ٹی آئی کے بے وقوف لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مات بھی، بہت شکریہ۔ اس موضوع پہ ہم نے بات کر لی۔ اب دوسرا موضوع ہے فیض حمید صاحب کا، اور ایک فائر وال کا میرے پاس سوال، چونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم شارٹ ہے۔ میں یہ جاننا ہے، فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کا جو نیٹ ورک ہے، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نیٹ ورک کتنا وسیع تھا، کہاں کہاں پر تھا، اور مزید جو گرفتاریاں اس نیٹ ورک سے وہ کس کس پیراہے میں ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں سے ہو سکتی ہے، خاص طور پر شہرہ دستور پر بھی کوئی معاملہ جا سکتے ہیں، سابق کچھ شہرہ دستور سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کے گھیرے میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، فیض حمید کا جو نیٹ ورک تھا، تو اس کو کچھ جو میرے ذاتی انفارمیشن ہے جو میں نے لیے ہیں، بلکہ میں نے رات ایک میڈیا کے ساتھ اس حوالے سے بات بھی کی، اس کو کچھ اس طریقے سے بلڈ کیا گیا تھا کہ عام لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی جو عدالتی سطح پر جو